الاصل العدم، یہ قواعد ضمنیہ آپ پڑھ رہے تھے۔ یہ قواعد ضمنیہ جس بڑے قاعدے کے ضمن میں پائے جا رہے ہیں تو وہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تو 3 قواعد ضمنیہ آئے اس سلسلے میں۔ اب چوتھا قاعدہ ضمنیہ ہے الاصل العدم، اصل عدم ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کا عدم مراد ہے یہاں پر، صفات عارضہ کا عدم۔ صفات 2 قسم کی ہیں، صفات ثابتہ، صفات اصلیہ، صفات فطریہ، اور صفات جو بعد میں طاری اور عارض ہوتی ہیں، جیسے بیمار ہونا، یہ صفات عارضہ میں سے ہے، اور صحت یہ صفات ثابتہ میں سے۔ کسی آدمی کا سلیم الاعضاء ہونا یہ صفات ثابتہ میں سے، اور اس کا معیب ہونا یہ صفات عارضہ میں سے۔ لڑکی سے شادی کی تو پھر باکرہ ہونا اور بکارت کا موجود ہونا یہ صفات ثابتہ میں سے، اور اس کا زائل ہونا یہ عارضہ میں سے۔ موبائل وغیرہ کوئی چیز آپ نے خریدی بیچی تو اس کا عیبوں سے سلیم ہونا یہ اصل ہے، اور اس کی شیشے کا ٹوٹ جانا یہ اس قسم کیا ہے، یہ عارضی چیز ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل عدم ہے، یعنی صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، اور رہے صفات ثابتہ ان میں اصل وجود ہے۔ تو اب مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو طلاق معلق دی اور یہ کہا کہ تمہیں طلاق ہے اگر میں تم سے وطی کروں، اور طلاق کو معلق کیا، پھر دونوں میں اختلاف ہوا اور عورت نے کہا کہ ہوئی، یعنی میں طلاق مجھے ہو گئی، اور مرد نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا معنی ہے طلاق نہیں ہوئی۔ اب دونوں میں جب اختلاف ہوا تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زوج ہے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ زوج کیا ہے، وہ منکر وطی ہے، اور قول جو ہے وہ اصل عدم ہے، یعنی عدم وطی ہے، تو پھر شوہر کا قول مانا جائے گا، کیونکہ اس کا جو قول ہے وہ اصولی ہے اور وہ اس قاعدے کے تحت آتا ہے، اور عورت کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ وطی ایک عارض ہونے والی چیز ہے اور اس میں اصل عدم ہے۔ ایسے ہی بائع اور مشتری کا جھگڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے موبائل دیا تھا یہ معیب تھا، اس کا جو شیشہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ٹوٹا ہوا تھا تو لیا کیوں آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں چلا، میں گھر آیا تو میں نے غور سے دیکھا تو شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اب شیشہ ٹوٹنا یہ جو موبائل ہے اس کی اصلی صفت ہے یا عارضی صفت ہے؟ عارضی صفت ہے۔ شیشہ سالم ہوتا ہے، ٹوٹتا بعد میں ہے۔ تو اس لیے جو صفات اصلیہ ہیں اور صفات ثابتہ ہیں ان میں اصل وجود ہے، تو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ سلیم تھا، یہ سلیم عن العیب تھا۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب لیا تھا تو اس وقت اس میں عیب تھا، تو اس کے لیے دلیل پیش کریں۔ اگر دلیل پیش نہیں کرتا تو ہم اس پر حکم لگائیں گے جو اصل ہے، صفات ثابتہ میں اصل وجود ہے، تو لہذا یہ سلیم المعیب تھا، تو اسی پر تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اگر اختلاف ہوا کہ وطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو کیا بات مانی جائے گی؟ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ صفات وطی عارضی ہے، بعد میں عارض ہونے والی، طاری ہونے والی چیز ہے، اور ایسی صفات میں اصل عدم ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ مدعی وطی ہے اور عورت جو ہے وہ اس کا انکار کر رہی ہے، عورت کہتی ہے مجھ سے وطی نہیں ہوئی ہے، اور جس شخص پر الزام عنت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے وطی کی، تو ماقبل کیا کہا تھا؟ ماقبل یہ کہا تھا کہ وطی ہونا یہ امر عارض ہے، یہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس میں اصل عدم ہے، لیکن ان کے مسئلے میں وطی کے دعوے کو مانا جائے گا، وطی کے دعوے کو مانا جائے گا۔ مرد کیا کہتا ہے؟ یہ موتوع ہے، نے وطی کی، اور عورت کہتی ہے اس نے وطی نہیں کی۔ اس میں علماء نے یہ کہا عورتوں کو دکھایا جائے گا،
یا آج کل کے حساب سے اس کا معائنہ کرایا جائے گا، لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ باکرہ ہے یہ عورت، پھر عورت کو اختیار ہوگا فسخ کا کہ وہ چاہے تو اس کو چیلنج کرے اور قاضی کے پاس پیش کرے، اور اگر وہ رپورٹ میں یہ آئے کہ نہیں یہ سیبہ ہے تو پھر مرد کی بات مانی جائے گی اور قصہ آگے نہیں چلے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اس قاعدے کے خلاف آ گیا۔ قاعدہ کیا ہے کہ صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، لیکن مسئلہ انین میں وہاں وتی کے بارے میں اگر وہ مدعی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ عورت کی بات مانی جائے، وہاں عورت کی بات نہیں مانی جاتی، حالانکہ عورت متمسک بالاصل ہے، اصل سے دلیل پکڑ رہی ہے نا، کہ دلیل تو عدم وتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں کیا جائے گا، پھر یوں کیا جائے گا، پھر معائنہ کرایا جائے گا، اور معائنے کے ذریعے یہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ باکرہ ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی۔ وہاں کیوں نہیں ایسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یوں ہے کہ اس قاعدے سے ایک اور قاعدہ معارض آ گیا۔ وہ کیا معارض آیا؟ معارض یہ آیا کہ عورت یہ کہتی ہے میرا شوہر انین ہے، عورت کا یہ کہنا کہ میں ویسی کی ویسی ہوں، میں تو باکرہ ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ کس کو تہمت لگا رہی ہے؟ شوہر کو، کہ یہ انین ہے، اور انین ہونا بیماری ہے یا نہیں ہے؟ اور اصل مرد میں کیا ہے کہ وہ صحت مند ہے، اور یہ کہ وہ سلامت من العنہ، یہ اصل ہے، اور عنت یہ امر عارض ہے، یہ تو بعد میں آنے والی چیز ہے، اور سلامت عن العنت یہ اس کی صفت ثابتہ ہے، اور صفات ثابتہ میں اصل کیا ہے؟ وجود ہے، تو لوگ کیا لازم یہ کہیں گے یہ سلیم عن العنت ہے، تو پھر عورت گویا دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ سلیم نہیں ہے، یہ کہتا ہے سلیم ہے، تو پھر مرد جو ہے وہ متمسک بالاصل ہے، لہذا عورت کے معاملے میں کھوج لگائی جائے گی اور عورت کی بات کو یوں مانا نہیں جائے گا۔ تو یہاں دو اصول ٹکرا گئے، تو ہم نے اس اصل پر کیا کہ چونکہ مرض یہ امر عارض ہے اور عورت امر عارض کی قائل ہے، اور امر عارض میں اصل کیا ہے؟ عدم، اور اس میں صفات ثابتہ میں اصل کیا ہے؟ وجود، تو ہم یہ کہیں گے یہ سلیم۔ اسی طریقے سے میاں بیوی میں علیحدگی ہوگی، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوئی ہے تو عورت کہتی ہے افترقنا بعد الدخول، ہم دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے دخول کے بعد۔ مرد کہتا ہے نہیں دخول سے پہلے ہو گئی تھی، مرد مدعی ہے دخول سے پہلے، عورت مدعی ہے دخول کے بعد، کہتے ہیں عورت کی بات مانیں گے۔ تو اب یہ بتائیے دخول اور عدم دخول، اس میں اصل کیا ہے؟ عدم دخول، یعنی بکارت، مرد کی بات ماننی چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ عورت کی بات مانی جائے گی، اور عورت کی بات قسم سے مانی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ اگر اس پر غور کریں گے تو غور سے آپ کو اندازہ یہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اور ہے، جھگڑا اور ہے کہ مرد کہتا ہے میں آدھا مار دوں گا، کیا؟ مرد کہتا ہے میں آدھا مار دوں گا اس لیے کہ وتی نہیں کی میں نے، اور عورت کہتی ہے نہیں میں تو پورا مار لوں گی کیونکہ وتی ہوئی ہے۔ تو یہاں اصل جو جھگڑا ہے وہ ہے کہ نصف مہر ساکت ہے، یہ ساکت نہیں ہے، تو چونکہ جو عورت ہے وہ نصف مہر کی سکوت کی منکر ہے، اور مرد کیا کہتا ہے؟ مرد کہتا ہے کہ نہیں آدھے مہر ہی کی مستحق، آدھے مہر کی مستحق ہے اور آدھا مہر ساکت ہے۔ اور عورت کیا کہتی ہے؟ عورت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں سارے کا سارا مہر میں اس کی مستحق ہوں، اور نصف مہر کی یہ منکر ہے، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے، قسم سے منکر کی بات مانی جاتی ہے، تو یوں عورت کی بات مانی جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بظاہر کسی مسئلے میں ایک اصول جاری ہونا معلوم ہوتا ہے، جبکہ اس کے معارض ایک اور اصول ہوتا ہے، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہاں یہ بیان کیا ہے اسی پر کہ لو ادعت المرأة النفقہ علی الزوج بعد فرضها، قاضی نے میاں بیوی دونوں کا نفقہ مقرر کیا کہ 5,000 نفقہ آپ نے اپنی بیوی کو دینا ہے مہینے کے لیے، تو عورت جو ہے شوہر پر نفقے کی مدعی، مرد جو ہے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو نفقہ دے دیا، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے نفقہ نہیں لیا، اس نے دیا ہی نہیں مجھے، تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی۔ عورت وصولی کی منکر ہے اور مرد وصولی کا قائل ہے، تو اس میں
مرد کی جو بات نہیں وہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے دائن اور مدیون میں اختلاف ہو جائے اور دائن یہ کہے کہ میں نے اس کو 50,000 روپے دیے تھے، وہ بھی کہتا ہے ہاں دیے تھے، تو دائن کہتا ہے مجھے دے یہ، اس نے کہا میں نے دے دی ہیں، اور دائن کہتا ہے اس نے مجھے نہیں دی ہیں، دائن منکر ہے۔ تو جیسے دائن کے انکار کی وجہ سے دائن کا انکار مانا جائے گا اس مسئلے میں، ایسی عورت کا جو انکار ہے وہ بھی مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی اس بات پر متفرع ہے کہ الاصل العدم، اصل عدم ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بیان کیا کہ عورت نے اپنا پستان ردی کے منہ میں ڈالا، عورت نے اپنا پستان رضی کے منہ میں ڈالا، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ حلق سے دودھ اترا ہے یا نہیں اترا، عورت کو یہ شک ہے، تو کہتے ہیں کہ نکاح حرام نہیں ہوگا اور حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل عدم ہے، اس لیے کہ اس عورت نے جب اس کے منہ میں پستان نہیں ڈالا تھا تو اصلی حالت کیا تھی؟ عدم دخول کی تھی۔ تو چونکہ دخول یہ امر عارض ہے تو پھر امر عارض میں اصل عدم ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ داخل نہیں ہوا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھو، دو شخصوں میں اختلاف ہوا، بائع اور مشتری میں اختلاف ہوا، قبض مبیع میں اور عین موجر میں اختلاف ہوا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا ہے اور میں نے آپ کو قبضہ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے قبضہ لیا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے قبضہ میں نے دیا ہے، وہ کہتا ہے قبضہ نہیں لیا ہے۔ تو اب اس میں جو قول ہے وہ منکر کی بات مانی جائے گی، اور منکر کون ہے؟ جو قبضے کا منکر ہے، کیونکہ اصل عدم ہے۔ تو یہ جو اصل ہے تو اس پر یہ چیز متفرع ہوگی۔ اسی طریقے سے کہ ایک آدمی پر دین ثابت ہے، اور وہ دین کیسے ثابت ہے؟ یا تو گواہوں سے ثابت ہے، اور یا دین جو ہے وہ اقرار سے ثابت ہے، اور اسے کہا گیا کہ دین ادا کر، اس نے کہا میں نے تو ادا کر دیا ہے، اور وہ جو دائن ہے وہ کہتے ہیں کہاں ادا کی، اس نے دیے ہی نہیں مجھے، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے نہیں دی ہے، دائن کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل عدم ہے، تو پھر جو اصل متمسک بالاصل ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ ایسی ہی قدم عیب میں اختلاف ہو، اس صورت میں بائع کی بات مانی جائے گی، اور بائع کی بات کیوں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ اس میں اصل عدم ہے، جو اوصاف ہیں عارضہ اس میں اصل عدم ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز عیب نہیں تھا اس میں، تو یہ متمسک بالعدل اس لیے بات۔ اور اگر یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ عیب آپ کے پاس پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کو گواہوں سے ثابت کریں، تو جو متمسک بالاصل ہے اس کو ثبوت کی زحمت نہیں دی جائے گی، زحمت اس کو دی جائے گی جو اصل کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل عدم ہے، اس پر بہت سے متفرع ہیں۔ ایسے ایک شخص نے آپ سے 1000 روپے غصب کیے، اور 1000 روپے غصب کرنے کے بعد 10,000 اس نے کمائے، تو اب جو مغصوب من ہے وہ کہتا ہے میں نے 1000 روپے آپ نے مجھ سے غصب کچھ نہیں کیے تھے بھائی، یہ تو میں نے خود آپ کو تجارت میں لگانے کے لیے دیے تھے۔ تو اب اس میں بات کس کی مانی جائے گی؟ بات جو مانی جائے گی وہ مالک کی بات مانی جائے گی، اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ جو چیز دی تھی تجارت کے لیے دی تھی، اور وہ بات اس لیے مانی جائے گی کہ وہ متمسک بالاصل ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو تجارت کے لیے دی ہے۔ تو ایک آدمی اپنا مال جیب سے نکال کر کسی کو دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے لیے دے گا، اور جو غصب ہے یہ عارض ہونے والی بات کی بات ہے، اور جو امور عارضہ ہیں صفات عارضہ ان میں اصل عدم ہے، تو اس لیے غصب کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس شخص کی بات مانی۔ تو یہ صفات ثابتہ اور عارضہ کی بات ابھی تک آئی نہیں، اب مصنف خود تنبیہ میں اس کو بیان کریں گے کہ ایک صفات عارضہ ہوتے ہیں، ثابتہ ہوتے ہیں، صفات ثابتہ میں اصل وجود ہے اور عارضہ میں اصل عدم ہے، یہ آگے خود وضاحت ہے۔